اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ ہولوکاسٹ ایک مشہور نام ہے، ایک مشہور واقعے کا نام ہے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے دوسری جنگ عظیم میں، اور اس میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ ہولوکاسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ یہودی اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ اس شیطانی عادت کو وہ حلال بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا ہمیں سچ کو ہر حال، ہر وقت، ہر قیمت میں بغیر کسی رکاوٹ کے بولنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی۔ اسرائیل کے جو قیام ہے اس کے جواز پیدا کرنے کے لیے یہود نے ہولوکاسٹ نامی عظیم ترین جھوٹ گڑھا۔ ہولوکاسٹ اصل میں یونانی اصطلاح میں ہولوکاسٹن سے ماخوذ ہے۔ ہولوکاسٹن کے معنی ہے دیوتا کے قدموں میں بینڈ چڑھانا۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں ہٹلر کے برسر اقتدار آنے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران، یعنی 1933 سے 1945 کے درمیانی عرصے میں 60 لاکھ یہودی نازیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے۔ یہودیوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی اور ان کی گیس چیمبرز میں ہلاکتوں کے حوالے سے کیے جانے والے اس پروپیگنڈے کا مقصد عالمی برادری کو فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کے لیے مطمئن کرنا تھا۔ چنانچہ بعد ازاں دنیا کے طاقتور ممالک، جن میں سوویت یونین جو اب روس ہے، فرانس، برطانیہ اور امریکہ شامل تھے، یہ اعلان کیا کہ مظلوم یہودی جنہوں نے جنگ عظیم کے دوران زبردست ظلم و ستم کا سامنا کیا، انہیں فلسطین میں آزاد ریاست کے قیام کا حق حاصل ہے۔ اب آتے ہیں حقیقت کی طرف کہ حقائق کیا ہے۔ حقائق کے روح سے اگر دیکھا جائے تو 60 لاکھ افراد کے قتل عام کے حوالے سے کیے جانے والے اس پروپیگنڈے کے قلی کھلتے ہیں۔ مثلاً آپ ورلڈ المانک کو لے لیجئے۔ دوسری جنگ عظیم سے ایک سال قبل 1938 میں شائع ہونے والے ورلڈ المانک کے صفحہ نمبر 510 پر لکھا ہے کہ دنیا بھر میں یہودیوں کی مجموعی آبادی 1,57,48,091 ہے۔ پھر 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ورلڈ المانک شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ نمبر 487 پر دنیا میں یہودیوں کی مجموعی آبادی 1,56,69,000 ظاہر کی گئی ہے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ فرق صرف 58,091 کا ہے، 60 لاکھ کا نہیں ہے۔ دوسری طرف تو کہتے ہیں 60 لاکھ یہودی دوسری جنگ عظیم میں قتل ہوئے۔ اب دنیا کو تو یہ حق حاصل ہے نا، کوئی قوم یہود سے سوال کرے کہ باقایا 59,41,909 یہودی کہاں ہے؟ اچھا جی، دوسری وجہ اس کی دیکھتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کا ویلا درست ہے تو پھر انتہا پسند یہودیوں کو ان سوالات کے جوابات دینے میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہے کہ بھئی یہ 59,41,909 فرق کیوں آتا ہے؟ ربائی اسٹیفن، یہ یہودیوں کی ایک جیوش تنظیم ہے، اس کے سربراہ ہیں۔ جنگ عظیم دوم جو 1939 سے 1945 کے درمیان ہوئی تھی، اس سے 39 سال قبل یعنی 1900 میں
اس وقت اس نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اس پہ اس کی کافی تقریریں ہوئی تھی، کافی اس پہ کالم اس نے لکھے تھے کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں۔ اب اگر 60 لاکھ یہودی جنگ عظیم دم میں قتل ہوئے تو 39 سال پہلے جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے یہ ربائی اسٹیفن وائز جو ہے کیوں یہ معاملہ اٹھاتے ہیں؟ اس وقت وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی صہیونی ریاست کا قیام کیا جائے، یہودیوں کے ساتھ ظلم بند کیا جائے۔ اچھا جی، اور اگر یہ ہولوکاسٹ کا جو واقعہ جو کہتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس حوالے سے یہود نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے کہ اس کے متعلق یہودی جو ممالک ہے یا جو یورپ ہے وہاں پہ تحقیق نہ کیا جائے، اس کے متعلق بات کرنا جرم سمجھا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں دنیا میں ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے واقعات ہوئے ہیں، قدیم تاریخی واقعات، وہ ہمیشہ اس پہ بحث بھی رہتی ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ 50 60 70 سال پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں، اس پہ ریسرچ کیوں نہیں، اس پہ تحقیق کی اجازت کیوں نہیں؟ اچھا جی، اب اس وقت اسرائیل اور 10 کے قریب یورپی ممالک وہاں پہ ہولوکاسٹ نہ ماننا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہولوکاسٹ حقیقت نہیں ہے تو یہ ایک جرم اور قابل سزا جرم سمجھا جاتا ہے، اس پر قید بھی کی جاتی ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اب کون کون سے ممالک ہیں؟ ان یورپی ممالک میں جرمنی، آسٹریا، فرانس، رومانیہ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، چیک، پولینڈ، لیتھانویا، سلوواکیہ وغیرہ یہ ممالک شامل ہیں۔ یہاں پہ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک برطانوی مورخ واشنگٹن ارونگ کو آسٹریلوی قانون کے تحت 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ آسٹریا کا خاص معروف قانون ہے اور 2004 کے دوران 724 افراد پر یہ ہولوکاسٹ کو جھوٹ ماننے کے تحت مقدمہ بھی چلایا گیا۔ اگر ہولوکاسٹ کا افسانہ حقیقت ہے تو اس کے ثبوت پیش کرنے سے اسرائیل کا موقف مضبوط ہوگا۔ اسرائیلی حکومت اس سے گریز کیوں کرتی ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے، واقعی اتنا ظلم ہوا ہے تو بھائی اسرائیل اس کی حقیقت دکھائے، دنیا کو ثبوت دکھائے، میڈیا پہ دکھائے، کتابوں میں دکھائے، فلموں میں دکھائے، تاکہ دنیا تو بھی مان لے کیسے ظلم ہوا ہے، ہٹلر نے یہ واقعی ظلم کیا تھا، تو کچھ تو دنیا کو ترس بھی آ جائے گی نا، اور اسرائیل کا جو موقف ہے وہ بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن اسرائیل جو ہے ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو ان کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے دے، نہ وہ یہ چاہتے کہ فلسطین میں انہیں ان کی آبادی کے مطابق ایک خطہ، مثلا دریا اردن کے مغربی کنارہ جیسے یہودا اور سامرا نامی علاقے قرار دیتے ہیں، مل جائے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر غیر یہودی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وہ صرف فلسطین میں نہیں، پوری دنیا میں عالمی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ گلوبل ویلیج کا پریزیڈنٹ، کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ دجال اکبر ہو۔ تو یہ ساری تیاری دجال کے لیے ہو رہی ہے، اور ان کے 200 سال سے یہ جو محنت ہے، جو ان کے ڈرامے ہیں، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، ان کا آخری مقصد یہ ہے کہ دجال جب آئے تو وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے، اور اس سے پہلے اس کے لیے لوازمات پورے کیے جائیں، دنیا میں ایک عالمی یہودی ریاست کا قیام ہو۔
تو یہ یہود کے بارے میں بڑی حقیقتیں ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن حدیث نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، پھر علماء نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ تو ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، ہمیں اس کے متعلق مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جتنی ویڈیو بن سکے، یہودیوں کی جو پول ہے، جو ان کی حقیقت ہے، میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بیان کر سکوں۔ آپ خود بھی ویڈیو غور سے سنیں، اس کے متعلق مطالعہ کریں، اور سارے مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ان ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔